تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ عزیزان من، غالب میں لاکھ برائیاں ہو سکتی ہیں، اس سے اختلاف نہیں۔ آپ اسے نازبی کہہ سکتے ہیں، رافضی کہہ سکتے ہیں، اسے آدھا مسلمان کہہ سکتے ہیں، شرابی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ اسے منافق نہیں کہہ سکتے۔ وہ بڑے بڑے غلط کام کرتا رہا ہوگا، لیکن اس نے کبھی زندگی میں منافقت نہیں کی۔ وہ میری اور آپ کی طرح منافق نہیں تھا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ محرم آئے تو سینے پیٹتے نظر آئے اور محرم کے جاتے ہی اسلام بیچتے نظر آئے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ مدینے جائیں تو ان سے فیلنگز بیان نہ ہو، سروں سے ٹوپیاں اور دوپٹے نہ اتریں اور مدینے سے واپس آ کر تر و تازہ ہو کر پھر وہی گھٹیا روش اختیار کر لیں۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ سارا سال ناچتے اور گاتے پھریں، بے حیائیاں مچاتے پھریں اور رمضان آتے ہی نیک ہونے کا ڈرامہ کریں۔ میلاد ہو تو حاجی ثناء اللہ کے پوتے اور پوتیاں بن جائیں، سروں پر دوپٹے اوڑھ کر میلاد پڑھنے بیٹھ جائیں۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا۔ وہ جو تھا وہ تھا۔ وہ خود کو آدھا مسلمان تو کہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آدھا مسلمان ہمارے بڑے بڑے اور پورے پورے مسلمانوں سے بھی بڑا اور پورا مسلمان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاہی قافلہ حج کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے اعمال ناموں نے اور گناہوں پہ شرم نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھنے کی غلطی کر بیٹھا کہ غالب وہاں جا کر کیا دکھاؤ گے، اپنی یہ آدھی مسلمانی؟ اور عزیزان من، اس آدھے مسلمان کی یہ ادا آج تک ہمارے پورے پورے مسلمانوں کی سمجھ سے باہر ہے، اور سمجھ آئے گی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ہر قسم کی حرام خوری، سود خوری، ملاوٹ، دھوکے، جھوٹ، فیملی ویلوگنگ، اپنی عورتوں کا عزتوں کا تماشا بنوا کر اس کے ذریعے جمع ہونے والی رقم سے حج اور عمرے کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم غالب کے معاملے میں آپ کو ماننا ہوگا کہ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ غالب کی ایک حقیقت یہ بھی ہے، اس کی فکر اور اس کی شاعری کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ محبت رسول سے، عشق رسول سے سرشار تھا۔ مولانا حسرت موہانی نے غالب کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ غالب کے اصل مذہب کے بارے میں کسی کو اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ اسے عشق رسول اور عشق اہل بیت بے انتہا تھا اور بس۔ ڈاکٹر یحییٰ نشیط نے غالب کے بارے میں کہا تھا کہ غالب کا دل عشق رسول سے منور تھا۔ شاید بلکہ غالباً یہی وجہ تھی کہ غالب کو اسی عشق کے سبب اتنی بڑی سعادت ملی۔ وہ اس سعادت سے سرفراز ہوا جو کہ قسمت والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کی سعادت، نبی مکرم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت، اور ایسی نعت کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ شاید ہی اب دوبارہ کبھی ایسی نعت لکھی اور کہی جا سکے۔ کیا نورانی ردیف غالب لے کر آیا ہے، کیا مصروں میں غضب کا اجالا پیدا کیا، اور کیا ہی عمدہ مضامین پیش کیے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق و زبان محمد است۔ غالب کہتا ہے کہ حق ظاہر ہوا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز بیان سے۔ خدا کی معرفت اور دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی گفتگو سے ظاہر ہوا، اور کیوں نہ ظاہر ہوتی، وہ بیان تھا ہی بیان ایسا، وہ زبان تھی ہی زبان ایسی کہ جس سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، کبھی غلط بیانی نہ ہوئی۔ ارے مسلمان تو مسلمان، کفار اور مشرکین بھی جس کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیں۔ اور آپ جاننا چاہتے ہیں اس شعر میں سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے؟ وہ یہ کہ غالب نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 سے استفادہ کیا ہے کہ وہ تو خود سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو کہ حکم ربی ہوتا ہے، حکم خدا ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ آئینہ دار پرتوئے مہر است مہتاب، شان حق آشکار شان محمد است۔ غالب کہتا ہے کہ جس طرح سے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کا آئینہ دار یعنی مظہر ہوتا ہے، اسی طرح سے شان خدا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ اور سمجھنے والا شعر ہے کہ یعنی غالب کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں ہم نے خدا کی شان کی جھلک دیکھی ہے۔ تیسرے شعر میں غالب کہتا ہے کہ تیرے قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشاداں ز کمان محمد است۔ یعنی تقدیر کا تیر بے شک خدا بند کے ترکش میں، لیکن وہ چھوٹتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے ہی ہے۔ یعنی کاتب تقدیر تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن غالب کہتا ہے کہ تقدیر پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ممکن ہے، یعنی کہ بگڑی ہوئی تقدیریں بھی حضور کے دست مبارک سے سنور جاتی ہیں۔ اور اس شعر میں غالب نے کم از کم 2 قرآنی آیات کے متراجم جو ہے وہ نظم کیے ہیں۔ پہلا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کے جو خاک آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ وہ
اللہ نے پھینکی دانی اگر بمانئے لولاک وارسی خود ہر چہ حق است اذان محمد است۔ غالب کہتا ہے کہ اگر تو لولاک کے معنی سمجھ لے تو تجھے معلوم ہوگا کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ اس شعر میں غالب نے اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اے حبیب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم کچھ بھی نہ بناتے، یعنی کہ یہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی سبب سے ہے۔ ہر کس قسم بیان چھے عزیز است می خورد سوگند کردگار پجانے محمد است۔ اس شعر میں غالب کہتا ہے کہ ہر کوئی اسی کی قسم کھاتا ہے نا جو اسے پیارا اور محبوب ہوتا ہے، بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور یہ شعر تو عزیزان ہمارے انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ واعظ حدیث سایہ توبہ فرو گزار کا ان سخن ز سرو روان محمد است۔ غالب کہتا ہے کہ اے واعظ توبہ کے سائے کی باتیں چھوڑ دے۔ اب یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرو رواں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی میں اور آپ جانتے ہیں کہ طوبہ جنت کے اس بلند درخت کا نام ہے جس کے سائے میں جنتی رہیں گے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اے واعظ اب طوبہ کی لنترانی چھوڑ دے، کیونکہ اب ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جن کا سایہ طوبہ سے زیادہ آرام دہ ہے۔ اب ہم رحمت للعالمین کے سائے میں رہیں گے۔ اور پھر مقطع عزیزان من جو کہ زبان زد عام ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتیم کائن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، یعنی غالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے پوری طرح سے واقف ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ حضور کے مرتبے کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ جس کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بقول جامی کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔